أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء يبقى بعد فناء الأشياء، تفرد بالأولية والقدام واسمى كل شيء ما عاد بالفناء والعدم كما قال، وشان كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت، وقال كل من عليها فان يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان من لا يخفى لاختلاف النيات ولا يعزو عنه معاصي العباد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا ينازع في ملكه ولا يزع في حكمه، يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء، يرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء، تحسب المسلم عدل وعفو وتفضل وشهاد. ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين، صلى الله عليه وعلى الهداة المهديين. من ركب سفينة نجا واهتدى وتخلف أن هذا الله وغرق وهوى. وأوصيكم بعد الله بالاتصام بالتقوى، وإن الحبل المتين ورث الأسقى، ومبادرتكم الماء قبل حلول عدة العمل الصالح قبل نزوله، فإنه وارد واقع نازل، وإن تفر منه كنتم في غرج مشاهدة. الله الله عباد الله، فإن كل حي في الدنيا إلى فناء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال امام جعفر صادق علیہ السلام: التوبۃ حبل اللہ. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ التوبۃ حبل اللہ، توبہ جو ہے اللہ کی رسی ہے کہ جب انسان پروردگار کی عنایتوں سے محروم ہو جاتا ہے، اس کی بندگی سے، تو پھر اسی توبہ کی وجہ سے پروردگار کی عنایتیں اور جو ہے توفیق شامل حال ہوتی ہے. تو اس دنیا میں کہ انسان جب دنیا میں مصروف ہو جائے، دنیاوی چیزوں میں غرق ہو جائے، تو انسان کے لیے جو رسی ہے کہ اللہ کی طرف پلٹاتی ہے، تو وہ رسی جو ہے یہی توبہ ہے. تو ناظرین اکرام، اس دنیا میں بہت چہل پہل ہے، اس دنیا میں رونق ہے، اور اس دنیا میں جو ہے انسان پیسے کے لیے جو ہے دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، ہر طرف جو ہے نا پیسہ پیسہ پیسہ، یہ تمام چیزیں ہیں. تو اب آپ دیکھیں، آپ غور کریں کہ انسان جو ہے اس دنیا میں اس قدر جو ہے محنت کرتا ہے، مال جمع کرتا ہے، تمام مشقتوں کے ساتھ جو ہے انسان پیسہ جمع کرتا ہے، دولت جمع کرتا ہے. تو انسان نے جو ہے بہت محنت سے پیسہ جمع کیا ہے. اب آپ دیکھیں، ایک طرف جو ہے دولت ہے اور ایک طرف جو ہے حیات ہے. اب جو ہے انسان اگر جو ہے بیمار ہو جائے، اب ایسے موقع پہ کیا کرے گا؟ یعنی بہت محنت سے پیسہ جمع کیا ہے، بہت مشقت کی ہے، اب لیکن جو ہے اب اس کا جان خطرے میں ہے. حیات اور جو ہے دولت، یہ دو طرف ہے. تو اب ایسے موقع پہ انسان جو ہے دولت کو صرف کر دے گا اور جان بچا لے گا. ہر انسان، یہاں تک کہ جس نے پیسہ جمع کیا ہو، جس کے پاس جو ہے دولت ہو، وہ بھی، اور وہ شخص بھی کہ جس کے پاس دو پیسہ ہو، وہ بھی، تو ہر شخص جو ہے وہ کوشش یہی کرے گا کہ وہ دولت صرف ہو جائے، لیکن جو ہے جان جو ہے وہ بچ جائے. تو اب آپ دیکھیں کہ ایسے موقع پہ یہ حکم ہے کہ اپنی جان کو بچا لو. تو لیکن اب آپ دیکھیں کہ انسان جو
اگر محبت کرنا چاہتا ہے تو یہ محبت جو ہے دولت کی وجہ سے نہیں خرید سکتا ہے نا. محبت جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ پروردگار کی طرف سے ہے, یہ عنایت ہے کہ لہٰذا جو ہے انسان کو چاہیے کہ ایک دوسرے سے انس رکھے, ایک دوسرے سے محبت کرے. تو یہ دنیا ہے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام جو ہے فرماتے ہیں کہ دیکھیں ظاہر سی بات ہے کہ انسانی مزاج جو ہے وہ اور ہوتا ہے, لیکن جو ہے ایک نسخہ چھٹے امام نے جو ہے جو بیان کیا ہے, ظاہر سی بات ہے تمام اقوال جو ہے امام معصومین علیہ السلام کے ہیں ایسے, لیکن جو مزاج دنیا میں ان انسانوں کا پایا جاتا ہے, اور امام نے جو ہے انسان کے مزاج کو کس طرف موڑا ہے. تو امام فرماتے ہیں کہ اگر انسان جو ہے دیگر انسانوں سے اپنے رابطے کو, اپنی امید کو منقطع کر لے, مثلا جو ہے انسان جو ہے پریشان حال ہے تو یہ امید کرتا ہے کہ ہے نا فلاں جو ہے اس پریشانی کو حل کر دیں گے, فلاں صاحب جو ہے اس پریشانی کو حل کر دیں گے. تو امام فرماتے ہیں کہ اگر انسان دیگر انسانوں سے, تمام بندوں سے جو ہے رابطے کو منقطع کر لے, اور صرف جو ہے اس کی نظر میں صرف پروردگار ہو, اور پروردگار جو ہے اس کی نیت کو دیکھ لیتا ہے کہ یہ شخص جو ہے کسی اور سے امید نہیں لگائے ہوئے, صرف جو ہے پروردگار سے اس کی امید ہے, اور پروردگار جو ہے اس کی نیت کو دیکھ لیتا ہے, اس کے دل کے حال کو دیکھ لیتا ہے, تو پھر پروردگار یہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے کسی سے امید جو ہے نہیں لگائے ہوئے, رابطہ منقطع کر لیا, صرف جو ہے ہم سے جو ہے یہ امید لگائے ہوئے ہے. اگر ہم اس کی دعا قبول نہیں کریں گے تو اور کون ہے کہ جو اس کی دعا کو قبول کرے گا. آپ دیکھ لیں, آپ تاریخ میں دیکھ لیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو آگ گلزار کیا گیا, اور یہاں تک کہ فرشتہ یعنی معصوم فرشتہ آیا, اور آنے کے بعد جب اس نے مدد کے لیے کہا تو جناب ابراہیم نے کہا کہ ہمارے جو ہے دل حال سے, راز سے جو ہے پروردگار جو ہے وہ واقف ہے. اب آپ دیکھیں کہ وہی آگ جو ہے جناب ابراہیم کے لیے گلزار ہو گیا. اب چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کو یہ چاہیے کہ زندگی میں, اس دنیا میں انسان جو ہے ہر وقت جو ہے اپنا حساب کرتا رہے, ہر وقت جو ہے وہ حساب کرتا رہے. دیکھیں آج کل جو ہے نفس انسانی جو ہے نفس بازاروں میں بک رہا ہے, لہٰذا جو ہے انسان کو یہ چاہیے کہ ہر وقت جو ہے وہ اپنا محاسبہ کرے. خود ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو انسان جو ہے اپنا محاسبہ نہ کرے, اپنا حساب نہ کرے, اپنی زندگی میں محاسبہ نہ کرے, تو امام نے فرمایا کہ وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے. یعنی انسان کو یہ چاہیے کہ ہر وقت جو ہے وہ محاسبہ کرتا رہے, اپنا حساب کرتا رہے. جس طریقے سے جو ہے تاجر وغیرہ اور تمام افراد جو ہے حساب کرتے ہیں, جب حساب کرتے ہیں تبھی تو معلوم ہوتا ہے کہ آیا ہمیں جو ہے فائدہ ہوا یا نقصان ہوا, ہمیں نفع ہوا یا نہیں ہوا, کس طریقے سے ہمیں نقصان ہوا, کس طریقے سے ہمیں فائدہ ہوا. لہٰذا جو ہے انسان جو ہے اسی طریقے سے اپنے قدم کو آگے بڑھاتا ہے. اگر جو ہے وہ حساب ہی نہ کرے, اسے معلوم ہی نہ ہو کہ ہمیں فائدہ ہوا یا نقصان ہوا, حساب نہیں کر رہا ہے, تو پھر وہ شخص جو ہے جس میدان میں ہو, تجارت کے میدان میں ہے, تو پھر وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. لہٰذا جو ہے ہر وقت انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا جو ہے محاسبہ کرے. یعنی 24 گھنٹے میں انسان یہ سوچے کہ ہم نے جو ہے کیا کیا, یعنی ہم سے جو ہے گناہ سرزد ہوا یا مثلا جو ہے ہم نے نیک کام انجام دیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کا ایک فائدہ تو یہی ہوگا کہ انسان جب محاسبہ کرے گا اور اسے یہ معلوم ہو جائے گا کہ ہم نے جو ہے آج گناہ کیا ہے, تو پھر پروردگار کی طرف سے جو ہے نا اسے توفیق شامل حال ہو جائے گی, وہ توبہ اور استغفار کرے گا. اور اگر اسے مثلا یہ معلوم ہوا کہ ہم نے جو ہے آج نیک کام کیا ہے, کسی کی جو ہے مدد کر دیے, سوچے گا کہ آج ہم نے کیا ہے تو کل جو ہے دوسرے کر دے. مثلا جو ہے یہ سوچے گا آج ہم نے 2 سورہ پڑھا ہے تو کل جو ہے 4 سورہ پڑھ لیں. اگر ہم نے جو ہے استغفار کی 1 تسبیح پڑھی ہے تو اب یہ سوچے گا کہ آیا آپ جو ہے 2 تسبیح پڑھ لیں. مثلا جو ہے 100 مرتبہ محمد اور آل محمد پہ صلوات پڑھا ہے تو پھر یہ سوچے گا 100 مرتبہ پڑھا ہے تو کل جو ہے
200 مرتبہ پڑھ لیں تو معلوم یہ ہوا کہ اس کے نیکیوں میں جو ہے اضافہ ہوگا اگر نیکی کیا ہے، اور اگر جو ہے اس سے گناہ سرزد ہوا ہے تو پھر وہ جو ہے یہ سوچے گا کہ ہم جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں۔ تو امام معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے نا، اور اس دنیا میں انسان جو مال کو جمع کر رہا ہے تو دیکھیں مال جمع کرنا جو ہے یہ گناہ نہیں ہے نا، مال جمع کرنا یہ گناہ نہیں، یعنی انسان جو ہے جو مال جمع کیے ہوئے ہے اور جو ہے حقوق کو ادا کر دیا، یعنی اللہ کے حقوق کو ادا کر دیا ہے، مومنین کے حقوق کو ادا کر دیا، تمام جو ہے حقوق کو ادا کر دیا، اور پھر اس کے بعد جو اس کے پاس جو ہے مال ہے نا، دولت ہے، اب جو ہے نا وہ بے دریغ یعنی اپنے اوپر نہیں بلکہ دین کے راہ میں جو ہے صرف کر رہا ہے، دین کے راہ میں صرف کر رہا ہے، مثلا جو ہے غریب کی مدد کر رہا ہے، سخاوت کر رہا ہے، دیگر پریشان حال ہیں نا ان پہ صرف کر رہا ہے، جہاں ضرورت ہے صرف کر رہا ہے، محفل میں صرف کر رہا ہے، مجلس میں صرف کر رہا ہے، دیگر مقامات میں، مسجد میں، بارگاہ میں، ہر مقامات پہ جو ہے اب جو یہ پیسے کو صرف کر رہا ہے تو گویا کہ وہ جو ہے آخرت کے لیے ذخیرہ کر رہا ہے، لہذا یہ دنیا ہے۔ اور خود رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اصحاب کے درمیان فرمایا کہ تم جو ہے اللہ کے ساتھ تم حیا نہیں کر رہے ہو۔ لوگوں نے سوال کیا ماذا یا رسول اللہ، یعنی کیا؟ تو اب جو ہے رسول اسلام نے فرمایا کہ تم جو ہے مال و دولت جمع کر رہے ہو، یعنی جو ہے تم جو ہے سن 21 میں ہے نا، سن 21 میں جو ہے جو مال و دولت جمع کر رہے ہو ہے نا، اور سن جو ہے 22 تک کے لیے، 23 تک کے لیے، آیا تمہیں یہ معلوم ہے یہ سن 21 جو چل رہا ہے نا یہ بھی جو ہے نصف گزر چکا ہے نا، اور جو ہے ہم سن 22 اور 23 تک جمع کر رہے ہیں، تو ہمیں معلوم بھی ہے کہ ہم جو ہے اس دنیا میں سن 21 میں بھی ہم زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے، ہے نا۔ ہمیں معلوم بھی ہے کہ مثلا جو ہے ہم جو سن 22 تک کے لیے ہم مال ذخیرہ کر رہے ہیں تو سن 22 تک بھی ہم زندہ رہیں گے یا ہم زندہ نہیں رہیں گے۔ تب جو ہے لوگوں نے سوال کیا تو رسول اسلام نے فرمایا کہ یہی جو مال و دولت جمع کر رہے ہو نا، جو دوسرے کے حقوق ہیں، ہر ایک کے حقوق کو ادا کر دو، اس دولت میں جس کا حق ہے اس کے حق کو ادا کرو، اور حق کو ادا کرنے کے بعد پھر جو ہے دین کے راہ میں جہاں فرض ہے وہاں پہ صرف کر رہے ہو، تو پھر ایسا ہی ہے کہ انسان جو ہے وہ آخرت کے لیے ذخیرہ کر رہا ہے۔ پھر پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو ہے دولت جمع کر رہے، تمہیں معلوم بھی ہے کہ اپنے اوپر صرف کر پاؤ گے یا نہیں کر پاؤ گے، تم جو ہے بڑے سے بڑے بہترین عمارت بنا رہے ہو، آیا تمہیں معلوم بھی ہے کہ اس میں تم سکونت اختیار کر پاؤ گے یا نہیں کر پاؤ گے؟ اور فرما رہے ہیں رسول اکرم کہ تمہاری آرزوئیں جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہیں، آرزو جو ہے اس دنیا میں بڑھتی جا رہی ہے، لیکن جو ہے تمہیں کیا معلوم کہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک نے ایک آرزو اور تمہاری جو ہے آرزو کیسے پوری ہو سکتی ہے؟ تو بہرحال مختصر اس میں جو ہے آپ دیکھیں کہ دو نقطے کی طرف جو ہے اشارہ کر دیا ہے نا کہ مال جمع کرنا بھی یہ بھی حرام نہیں ہے، اور ہر ایک کے حق کو جو ہے ادا کرے، اور سکونت کے لیے جیسا کہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اسامہ بن زید تھے، اور انہوں نے 1 لاکھ درہم کی کوئی چیز خریدی ہے، تو رسول اسلام نے فرمایا کہ اتنی قیمتی چیز جو ہے تم نے خریدا ہے، آیا تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ آیا ہم جو ہے اس چیز کو استعمال کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے؟ یا جو تم لقمہ کھا رہے ہو تو تمہیں یہ معلوم ہے کہ ہم جو ہے زندہ رہ پائیں گے یا نہیں؟ رسول اکرم نے فرمایا کہ جو لقمہ کھا رہے ہو سکتا ہے کہ وہی لقمہ جو ہے تمہارے موت کا سبب بن جائے، یعنی حلق میں جو ہے رک جائے، اٹک جائے، اور یہی لقمہ موت کا سبب بن جائے۔ تو عزیزان محترم، یہ جو دنیا ہے نا فانی ہے، بقا نہیں ہے، لہٰذا جو ہے انسان کو یہ چاہیے کہ وہ جو ہے اس دنیا میں اپنے یقین علم میں
عقیدے میں روز بروز جو ہے اضافہ کرتا جائے۔ دیکھیں یہ دنیا جو ہے ایک دریا کے مانند ہے، اور دریا کے لیے کشتی ضروری ہے، تو لہٰذا جس کے پاس کشتی ہوگی وہی علم کی کشتی، معرفت کی کشتی، اور معرفت الہی کی کشتی، عقیدے کی کشتی۔ تو جس کے پاس جو ہے معرفت الہی کی کشتی ہوگی تو پھر اس دنیا سے جو ہے صحیح اور سالم گزر جائے گا، اور جس کے پاس جو ہے معرفت الہی کی کشتی نہیں ہوگی، علم کی کشتی نہیں ہوگی، عقیدے کی کشتی نہیں ہوگی، تو پھر جو ہے اس دنیا میں ڈوب جائے گا، وہ جو ہے ختم ہو جائے گا۔ لہذا جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے ہر روز بروز جو ہے اپنے عقیدے میں، اپنی معرفت میں، اپنے علم میں جو ہے اضافہ کریں۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ ہر روزانہ جو ہے اپنے علم میں، اپنے معرفت میں، اپنے عقیدے میں جو ہے ہم روز بروز اضافہ کریں۔ پروردگار ہم سب کو توفیق دے۔ ان حسن الحدیث ابلغ کتاب اللہ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب قابل التوب وهو الغفور الرحیم سبحان من سبقت رحمت وغضبت وستین یادین برحمہ سبحان من لم يكلف نفسا الا دون وسعها سیئات لم يجاز بها سبحان من لا يزداد معاصي العباد إلا كرام نجود لا كثرة الذنوب إلا عفوا وصفا نشهد أن لا إله إلا هو العطوف على العباد ويجود وعد المذنبين مع علمه ونشهد محمد النبي وحبيبه سيد المرسلين وشفيع المذنبين وعصمة رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اذان وطن قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کی علماء وہی ہیں کہ جن کے دل میں خوف خدا ہو، اور جن کے دل میں خوف خدا پایا جاتا ہے وہی جو ہے عالم ہے، یعنی علم اور خوف خدا جو ہے یہ لازم اور ملزوم ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے جو ہے سنا ہوگا کل ذکر میں کہ آیت اللہ العظمیٰ روح اللہ خمینی کی جو 32 سال رحلت کو ہو گیا، 32ویں سال گرہ 3 جون کو، لہذا اسی سلسلے سے کچھ خطبے کے دوسرے حصے میں مختصر ذکر کرنا ہے کہ جن کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے وہی جو ہے عالم ہوتا ہے، اور جو عالم ہوتا ہے اس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، اور جس کے دل میں خوف خدا ہو تو پھر وہ جو ہے کسی سے ڈرتا نہیں، صرف اللہ سے ڈرتا ہے، پھر تمام چیزوں کو جو ہے اللہ اس سے ڈراتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب انسان کے اندر جو ہے خوف خدا پیدا ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے پھر کسی پہ توکل نہیں کرتا، بھروسہ نہیں کرتا۔ جیسا کہ آیت اللہ مرشی نجفی کہ حرم معصومہ کم میں نماز پڑھاتے تھے، پہلی جماعت ہے نا، انہوں نے شروع کیا آیت اللہ مرشی نجفی، اور شاہ کا دور تھا، تو ظاہر سی بات ہے شاہ کا دور تھا، جو حالات تھے سب کو آپ کو ہے نا معلوم ہے کہ ایک روز جو ہے آیت اللہ مرشی نجفی جو ہے وہ گزر رہے تھے، مسجد کی طرف حرم معصومہ میں جا رہے تھے، تو کیا دیکھا کہ ایک جو ہے ایف سی ہے نا وہیں کا، اور وہ جو ہے ایک عورت کو مجبور کر رہا ہے، ایف سی جو تھا وہ ایک عورت کو مجبور کر رہا تھا کہ وہ جو ہے بے حجاب ہو جائے۔ لہٰذا دیکھا انہوں نے کہ وہ جو سربراہ ہے، لیڈر ہے، وہ ایک عورت کو مجبور کر رہا ہے کہ حجاب نہ کرے، تو جب یہ ادھر سے گزرے اور جب قریب پہنچے تو آیت اللہ مرشی نجفی نے جو ہے اسے ایک تماچا مارا ہے نا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ بڑے عہدے پہ تھا نا، افسر تھا، وہ اس نے دیکھا، اس نے کہا، دل میں سوچا، کہا ٹھیک ہے ہم جو ہے انتقام ضرور لیں گے، ہے نا، کہ یہ جو ہے بازار میں سر راہ میں جو ہے مار دیا ایک تماچا۔
اب وہ جو ہے منصوبہ بنا رہا تھا کہ یہاں تک کہ بازار بزرگ کے قریب جو ہے وہ کھڑا ہوا تھا، ایک جو ہے چھجے کے نیچے کھڑا تھا اور اس کے دیگر جو ہے افراد کھڑے ہوئے تھے، پولیس وغیرہ سب پاسدار وغیرہ کھڑے تھے، اور اس نے یہ سوچا کہ اب جو ہے ہم انتقام لیں گے جس ذرائع سے۔ یہ کھڑا ہی تھا کہ اتنے میں جو ہے وہ چھجا گرا اور وہ جو ہے واصل جہنم ہو گیا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جس کے دل میں جو ہے خوف خدا ہوتا ہے تو پھر وہ جو ہے کسی سے ڈرتا نہیں، اور پروردگار جو ہے اس کے لیے راہ ہموار کرتا۔ آج دیکھیں کہ شاہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، لیکن جو ہے آیت اللہ خمینی کا آپ دیکھیں کہ ہر جگہ جو ہے ذکر ہے، یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ آیت اللہ خوئی ہے نا آج بھی ذکر ہے، اور لوگ جو ہے ان کی تقلید بھی کرتے ہیں، لیکن صدام کی جس نے جنازہ نہ اٹھنے دیا، آپ دیکھیں کہ اس کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے تو اس کا ذکر ہوتا ہے، اور وہ شخص جو ہے کسی سے نہیں ڈرتا، وہ جو ہے صرف پروردگار پہ توکل کرتا ہے۔ لہٰذا ملتا ہے آیت اللہ خمینی روح اللہ کے سلسلے سے کہ شیخ مرتضیٰ انصاریان حجت الاسلام یہ ذکر کرتے ہیں، اور اس افراد کے ذریعے سے کہ جو آیت اللہ خمینی ان کے دفتر میں وہ شخص تھے، تو ان کے ذریعے جو ہے یہ بیان کرتے ہیں کہ جب ایران میں انقلاب آ گیا اور جب آیت اللہ خمینی جو ہے اپنے گھر پہ پرانے گھر پہ آئے، جب گھر پہ آئے تو آنے کے بعد جو ہے سوال کیا، اپنے جو ہے ایک شاگرد سے جو قریبی تھا سوال کیا، اور جو ہے انقلاب آ گیا تھا، تمام افراد جو ہے سڑک پہ ہیں، روڈ پہ ہیں، گھر سے باہر ہیں، تب انہوں نے سوال کیا، کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اس سے پہلے جب آئے تھے یعنی 15 سال ملک بدر تھے، اس سے پہلے جب آئے تھے تو کہا کہ یہ بتاؤ اس وقت جب آئے تھے تو یہیں پہ آئے تھے؟ کہا ہاں۔ تم بھی تھے؟ کہا ہاں۔ تو کہا کہ اس وقت جو ہے لوگوں میں کیا کیفیت تھی؟ تو کہا کہ لوگ جو ہے سڑک پہ تھے، چھت کے اوپر تھے، ہر شخص جو ہے بس یہی نعرہ بلند کر رہا تھا، یا موت یا خمینی، کچھ نہیں، صرف جو ہے یا موت یا خمینی۔ تو کہا کہ مدرسہ فیضیہ میں کیا ہوا تمہیں معلوم ہے؟ کہا مدرسہ فیضیہ میں جو ہے قتل عام ہوا، خون بہہ رہا تھا، تمام چیزیں تھی، اور لوگ جو ہے آپ کی حمایت میں جو ہے سب سڑک پہ نکلے ہوئے تھے۔ کہا کہ یہ بتاؤ کہ اب تم نے سوال کیا تھا کہ یہ بتائیے کہ اب کیا ہوگا، مدرسہ فیضیہ میں قتل عام ہو رہا ہے تو اب کیا ہوگا؟ تو کہا کہ اس کے بعد جو ہے ہمیں یاد نہیں ہے۔ تب جو ہے اس کے بعد کہا کہ دیکھو اس کے بعد جو ہے ہم نے تم سے یہی کہا تھا، تم نے یہ سوال کیا تھا کہ یہ بتائیے یہ جو تحریک ہے تو اب اس تحریک کا کیا ہوگا کہ قتل عام ہو رہا ہے، اور تمام افراد جو ہے ہماری حمایت میں روڈ پہ تھے، سڑک پہ تھے، تو ہم نے اس وقت یہی کہا تھا کہ دیکھو لوگوں کو دیکھ رہے ہو، یہ سب جو ہے ہمارے ساتھ ہیں۔ کہا کہ دیکھو پھر اس کے بعد ہم جو ہے 15 سال جو ہے ملک بدر تھے، یعنی یہی چیز کہ ہم نے جو ہے لوگوں پہ بھروسہ کیا تھا، عوام پہ بھروسہ کیا تھا، اور اس کی وجہ سے دیکھو پھر جو ہے ہمارا ذہن الجھا۔ جیسا کہ جب واپس آ رہے تھے ملک میں، اور جب ایک رپورٹر نے انٹرویو لیا اور سوال کیا کہ آپ جو ہے اپنے ملک میں 15 سال کے بعد واپس جا رہے ہیں اور لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، روڈ پہ ہیں، ایئرپورٹ پہ ہیں، لاکھوں افراد جو ہے آپ کے استقبال کے لیے حاضر ہیں، تو پھر آپ کو کیسا لگ رہا؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو صرف ایک جملہ کہا کچھ بھی نہیں۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ یہ جو ہے بہت ایک سادہ جملہ تھا، لیکن بہت اس میں جو ہے معنی پوشیدہ تھے، کہ جیسا کہ جب نعرہ بلند کر رہے تھے تمام جو ہے افراد کہ ہم جو ہے آپ کے سامنے جو ہے تسلیم ہیں، آپ جو حکم دے ہم حاضر ہیں، تو آیت اللہ خمینی نے کہا کہ نہیں، ہم سب جو ہے پروردگار کے مطیع ہیں۔ تو عزیزان محترم، جو پروردگار پہ توکل کر لیتا، جیسا کہ آیت اللہ ہاشمی جب یہ صدر تھے، اور اس دوران جو ہے فرانس نے جو ہے اپنے بینک کے روابط کو ختم کر لیا تھا، اور آیت اللہ ہاشمی نے جب آیت اللہ خمینی روح اللہ سے کہا کہ یہ تو بینک کا سلسلہ ہے، فرانس وغیرہ تمام ختم کر رہے ہیں، اب کیا ہوگا؟ تو کہا کہ ہونے دو۔ کہا کہ پھر جو ہے آگے مسائل ہیں، کہا کہ کچھ بھی ہو ہمارا پروردگار ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ انسان جب اللہ پہ توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، تو پھر کسی شے سے کسی چیز سے ڈرتا نہیں۔ اور یہی چیز تھی کہ آپ دیکھیں کہ جو انقلاب آیا، اور اس انقلاب کے ذریعے
پوری دنیا میں جو ہے شیعت کی پہچان ہے۔ تو عزیزان محترم، اور اس خطبے کے آخر میں کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک پھر وہی ہے نا باولے نے پھر ایسا ہی حرکت کیا قرآن کے سلسلے سے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہاں تک کہ وہ جو 26 آیتیں تھی نکالنے کے بعد اور تمام جو ہے ایک نیا قرآن جو ہے نا آمادہ کر لیا، اور پھر جو ہے وہ جو ہے دفتر تک بھیج دیا نا، صدر کے دفتر تک بھیج دیا، وہاں سے رد عمل کا ظاہر نہ ہونا۔ اب دیکھیں اس کے بعد جو ہے مثلا جو ہے ادھر سے ہے نا کیا ہوتا ہے حکومت کی طرف سے ہے نا کہ اس پہ جو ہے رد عمل ظاہر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، یہ جو ہے چیزیں جو ہے نا بازار میں آتی ہیں یا نہیں آتی ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں کہ اس نے جو ہے پھر جو حرکت کیا۔ پہلے بھی جو ہے وہ 26 آیت کے سلسلے سے جو انتقام کیا تھا، ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو ہے ہزیمت ہوا، اس کے لیے ہے نا ضلالت ہوئی، پھر جو ہے دوبارہ قدم اٹھایا ہے۔ تو اب جو ہے یہاں پہ ہمیں جو ہے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اب آپ سوچیں، خود غور کریں کہ جو اشارے پہ کام ہو رہا ہے تو لوگ جو ہے کس قدر جو ہے قرآن اور مسلمان کے دشمن ہیں۔ اور بعض افراد جو ہے نا کچھ لچھے دار جو ہے باتیں کرتے ہیں، اور اس لچھے دار باتوں میں جو ہے وہ آ جاتے ہیں۔ لہٰذا جو ہے یہ بہترین موقع ہے کہ لچھے دار باتوں میں نہ آئے، بلکہ جو ہے انسان جو ہے پہچانے، غور کرے کہ ہمارا جو ہے حقیقی دشمن کون ہے۔ اور آخر میں آخری بات یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو جنگ تھی اسرائیل اور حماس کا جو جنگ تھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ 11 دن میں جو ہے یہ اختتام ہو گیا، اور سب کو معلوم ہے کہ جو ہزیمت اسرائیل کو ہوئی، یا مثلا جو ہے لبنان سے جو 33 دن کی جنگ تھی وہ ہوئی، یا مثلا جو ہے ایران اور عراق کا جو ہے 8 سال تک جو جنگ تھا، یہ تمام چیزیں آپ دیکھیں کہ غور اور فکر کرنے کی چیز ہے کہ ادھر جو ہے اسرائیل اپنے آپ کو سپر پاور، طاقت، تمام مسئلہ، تمام چیزیں تھیں، اور ادھر جو ہے نا نہتا کچھ نہیں، ظاہر سی بات ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا ہزیمت ہوئی اور جو ہے وہ جو ہے ذلیل ہوا۔ تو تمام چیزیں ہر زاویے سے آپ نے سنا ہوگا، لیکن صرف جو ہے دوسرے زاویے کی طرف اشارہ کر دے کہ اب دیکھیں سوچنے کی یہ بات ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اسرائیل کے پاس جو ہے تمام طاقتیں ہیں اور جو ہے لوگ ساتھ دے رہے ہیں، ادھر جو ہے کچھ نہیں، اور اس کے بعد جو ہے یہ کامیاب ہو گئے۔ تو دیکھیں کئی چیزیں، ایک سادہ جواب تو یہی ہے کہ شہید قاسم سلیمانی کا خون رنگ لا گیا، اس لیے کہ وہ جو ہے اسلحہ اور تمام چیزیں جو ہے انہوں نے جو ہے اسرائیل کے لیے پہلے ہی سے ہے نا منصوبہ بندی کیا تھا کہ نیند جو ہے اسرائیل کی حرام تھی، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ منصوبہ بندی تھا۔ تو یہ تو ایک سادہ جواب یہ ہو گیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ خود جو ہے آپ دیکھیں حماس کی طرف سے ان کی طرف سے بڑے بڑے سربراہوں نے یہ اعلان کیا، کہا کہ ہر طریقے سے جو ہے ایران نے ہماری مدد کی، اسلحہ کے طریقے سے، دیگر ذرائع سے جو ہے ہر طریقے سے ہماری مدد کی، اور کسی موقع پہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑا۔ یہ دوسری چیز۔ تو چلیے یہ دو چیزیں تو مثلا جو ہے باہر کی چیزیں ہیں، لیکن خود جب تک جو ہے اندر یہ جذبہ، یہ طاقت، یہ حوصلہ نہیں پایا جائے تو اس وقت تک انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یعنی انسان کے اندر خود جو ہے جذبہ نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر کوئی باہر سے مدد کرے، خود اس کے اندر نہیں ہے، تو کامیابی اس وقت تک نہیں ہو سکتی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ خود جو ہے ان کے اندر جو جذبہ تھا، جو حوصلہ تھا، کہ جس طریقے سے ایرانیوں کے درمیان پایا جاتا تھا، ایران اور عراق کی جو جنگ ہوئی تھی 8 سال، تو اب آپ دیکھیں پوری دنیا جو ہے وہ عراق کا ساتھ دے رہی تھی، اور ظاہر سی بات وہ اسلحہ بھی موجود نہیں تھا، اور بحریہ طاقت اور تمام چیزیں جو بھی ٹیکنالوجی وغیرہ جو آج ہے، تو پہلے وہ چیز نہیں تھی، اور ادھر جو ہے ہر ایک جو ہے ساتھ دے رہا تھا، اور ادھر جو ہے ایران تنہا تھا۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے آپ دیکھیں کہ 1 انچ بھی ہے نا وہ ایران کے زمین میں قبضہ نہ کر سکے۔ تو یہ کیا چیز تھی؟ یہی جو ہے طاقت تھی، جذبہ شہادت تھا، حوصلہ تھا، ایمانی طاقت تھا۔ لہٰذا جو ہے ان کے اندر جو ہے یہ طاقت، یہ جذبہ پیدا ہو گیا تھا نا کہ ظاہر سی بات ہے کہ یا مریں گے یا ماریں گے، ادھر تمام اسلحہ، ادھر جو ہے صرف جو ہے چاقو سے حملہ۔ لیکن جو ہے اب یہ سوچ لیا، یہ طے کر لیا، یہ آج سے نہیں، ایک زمانے سے چلا آ رہا ہے، لیکن اب یہ سوچ لیا، یہ طے کر لیا کہ یا جو ہے
مریں گے یا ماریں گے، تو انسان کے اندر جو ہے اگر یہ جذبہ پیدا ہو جائے، یہ طاقت پیدا ہو جائے، جذبہ شہادت پیدا ہو جائے، حوصلہ پیدا ہو جائے، تو انسان جو ہے ہر منزل پہ کامیاب رہے گا۔ آج کل جو دور ہیں، جو حالات ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، ہے نا، آپ دیکھ لیجئے کہ آج کل جو ہمارے درمیان، جو ہمارے ملک میں جو حالات ہیں، جو دور ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان جو ہے خود اپنے اندر جو ہے جذبہ پیدا کرے، حوصلہ پیدا کرے، طاقت پیدا کرے، اور ایمان کی طاقت کی جو سب سے بڑی طاقت ہے۔ لہٰذا جو ہے انسان کے اندر اگر یہ جذبہ ہو اور پروردگار پہ توکل کرے، تو پروردگار کی طرف سے جو ہے عنایتیں ہوتی ہیں، پروردگار جو ہے اس کی مدد کرے گا۔ لہٰذا پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو یہ توفیق دے کہ مظلوم کے ساتھ اور حامی ہو، اور ظالم کے خلاف ہوں، اور پروردگار کے بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار زہرا کی حجت، یوسف زہرا وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سید المرسلین و شفیع المذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وعلی امام المسلمین وقائد الغر المہجلین امیر المومنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ وآلہ وعلی سید نساء العالمین وزد خاتم النبیین سیدتنا فاطمہ بنت رسول اللہ صلوات اللہ علیہا وعلى الحسن مجتبى والحسين شهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى محمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان ما يسار البدي والطغيان هادم أبنية الشرك والنفاق. اللهم فل بنا ما أنت ولا تفل بنا ما نحن له بجاه محمد وآل المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفع ذكرا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کا واسطہ اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما. کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار جو حج و زیارت کے مشتاق انہیں حج و زیارت کی توفیق عنایت فرما. کریم جو لا اولاد ہے اسے اولاد عنایت فرما. پروردگار ہم سب کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، دشمن شری و انسی سے محفوظ فرما. پروردگار یہ جو منافقین ہیں، جو پوشیدہ ہاتھ ہیں، ان ہاتھوں کو قطع فرما. پروردگار اس وبا اس بیماری کو برطرف فرما. جو اس مرض میں مبتلا، پروردگار انہیں شفا عاجل عنایت فرما. کریم جتنے بھی مریض ہیں جہاں کہیں بھی ہیں، اہل بیت معصومین علیہ السلام کے صدقے میں انہیں شفا عاجل عنایت فرما. پروردگار ہمیں اسلام اور قرآن کے قدر داں فرما. پروردگار ہمیں اپنے وظائف اور ذمہ داریوں سے آگاہی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. پروردگار ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، جگہ علیین عنایت فرما. پروردگار جنت البقیع کے تعمیر اسباب مہیا فرما. پروردگار ہمارے مقامات مقدس کے تحفظ فرما. کریم ہمارے دینی مدارس کا تحفظ فرما. پروردگار ہم سب کو اس دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما. پروردگار حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.